Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ اور قرآن پاک میں نہایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی حکمت کا ہر پہلو ہمیں ایمان، حکمت، عدل اور اللہ پر کامل یقین کا درس دیتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ حکمت، علم اور اقتدار عطا کیا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکمرانی جنات، پرندوں، ہوا اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ آئیں ان کی زندگی کے اہم واقعات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا پس منظر اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور دونوں کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی سے علم، حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ ان کی ذہانت اور فہم و فراست کا ایک واقعہ ہے۔ جب وہ بچپن میں اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، دو لوگ اپنے جانوروں کے جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے۔ ایک کے کھیت میں دوسرے کا جانور داخل ہو گیا تھا اور کھیت کو نقصان پہنچا دیا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا، جس پر ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی حیران رہ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حکمت اور فہم عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص صلاحیتیں عطا کیں۔ جیسے جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنا، ہوا کو حکم دینا اور جنات کو قابو میں رکھنا۔ ان کی حکومت بے مثال تھی، جس میں انصاف، حکمت اور اللہ کی راہ میں استعمال کی جانے والی طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اس لشکر میں انسانوں، جنات اور پرندوں کا ایک بڑا مجمع شامل تھا۔ وادی میں چیونٹیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، ورنہ لشکر انہیں کچل دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حکمت سے چیونٹی کی یہ بات سن لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اس طرح کی حکمت اور علم عطا کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں ہدہد پرندہ کو غیر حاضر پایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر کسی عذر کے غیر حاضر ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ سبا کی سرزمین میں پھنس گیا تھا جہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے اور ہند کا حکمران ایک عورت ملکہ بلقیس تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط ملکہ بلقیس کو بھیجا جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور شرک کو چھوڑنے کا پیغام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اسے احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم بادشاہ اور اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے انہیں تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے ارادے سے ان کے دربار کی جانب روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کیا جائے۔ جنات میں سے ایک نے عرض کیا کہ وہ اتنی جلدی تخت لا سکتا ہے، جبکہ ایک اور طاقتور جن نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جب تخت ان کے پاس حاضر ہوا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنے تخت کو وہاں دیکھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، حکمت اور عدل سے متاثر ہو کر اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو سنا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا۔ جنات کی خدمت اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تعمیرات اور دیگر مشکل کاموں میں لگا رکھا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت سی عمارتیں اور عظیم الشان مقامات تعمیر کروائے۔ ان جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق
بیت المقدس کی تعمیر میں بھی کام کیا۔ جنات نے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی اور دیگر جواہرات نکالے اور تعمیراتی کاموں میں ان کا استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بہت عبرت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح موت دی کہ جنات اور انسانوں کا ان کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات ان کے حکم کے مطابق مسلسل کام کر رہے تھے۔ کئی دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار ایک دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو اندر سے کھا ڈالا اور جب وہ چھڑی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور جنات کی طاقت اللہ کے علم اور حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت، طاقت اور اقتدار کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا اور کبھی غرور یا تکبر نہیں کیا۔ ان کی زندگی عدل و انصاف، اللہ کی وحدانیت اور عاجزی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کے واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور اختیار کو ہمیشہ انصاف اور حکمت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی طاقت یا نعمتیں عطا کی ہیں اسے اس کی حکمت کے مطابق ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں اللہ کی رضا، ایمان اور اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے اور ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور مرضی سے ممکن ہوتا ہے۔